السلام علیکم متی اللہ جان ایم جے ٹی وی۔ پاکستان تحریک انصاف والے یا تو انتہائی بے وقوف اور کم عقل ہیں یا پھر انتہائی مکار، عیار اور چالاک ہیں اور پاکستان کے خلاف سازش سے باز نہیں آ رہے۔ پہلی بات تو یہ جو شہباز گل نے تقریر کی تھی فوج کے حوالے سے، اور ان پہ جو سنگین الزام لگا کہ فوج میں بغاوت پر اکسانے کی کوشش کی گئی ہے، اور اس کے بعد وہ گرفتار بھی ہوئے اور ابھی تک جیل میں ہیں۔ ابھی تو اس معاملے کو بھی صحیح طرح تحریک انصاف اس کی وضاحت نہیں کر سکی تھی کہ ایک اور آڈیو ٹیپ اب سامنے آ گئی ہے، اور ایک بار پھر اس آڈیو ٹیپ کے اندر براہ راست جو انکشافات ہوئے ہیں اس سے یوں لگتا ہے کہ تحریک انصاف نہ صرف یہ کہ فوج کے ادارے کے حوالے سے کچھ چالاکیاں دکھا رہی ہے، بلکہ اب ریاست پاکستان کے حوالے سے بھی وہ اتنے وفادار نہیں، بلکہ اقتدار میں آنے کے لیے عمران خان اور ان کے جو لیڈران ہیں تحریک انصاف کے، وہ کچھ بھی کر گزرنے کو تیار ہیں۔ اور جی ہاں، کچھ کر گزرے ہیں تحریک انصاف کے کچھ لوگ، اور ان میں سے جو آڈیو ٹیپ جن کی سامنے آئی ہے وہ ہیں اس بار شوکت ترین جو وزیر خزانہ تھے، جو سیاستدان نہیں، ایک ٹیکنوکریٹ ہیں، اور بطور ٹیکنوکریٹ انہوں نے عمران خان کو اور تحریک انصاف کو کچھ ایسے مشورے دیے ہیں جن کا براہ راست اثر ریاست پاکستان اور پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی پر پڑ سکتا تھا، اور وہ بھی ایک ایسے موقع پر جب سیلاب نے پورے ملک میں تباہی پھیلا رکھی ہے، اور اس وقت پاکستان آئی ایم ایف کی اس قسط کا انتہائی اشد اس کا منتظر ہے، جس قسط کے ساتھ ہی پاکستان کی معیشت کا اس وقت مستقبل جڑا ہے۔ اور آپ یقین کریں کہ یہ جو ابھی آڈیو ٹیپ سامنے آئی ہے، اس سے تو یوں لگ رہا ہے کہ عمران خان اور تحریک انصاف اور ان کے جو آگے ٹکٹ ہولڈر ہیں یا جو ٹیکنوکریٹ ہیں، وہ اپنے اقتدار کے لیے پاکستان کی عزت، ساکھ، معیشت اور اس کا وجود بھی داؤ پر لگانے کے لیے تیار ہیں۔ آڈیو ٹیپ میں یہ واضح ہو رہا ہے کہ سابق وزیر خزانہ شوکت ترین وہ ایک ٹیلی فون پہ پہلے تو پنجاب کے وزیر خزانہ جو ہیں محسن لغاری، ان کو یہ ہدایات دے رہے ہیں کہ ایک خط لکھا جائے وفاقی حکومت کو، اور جو آئی ایم ایف کے تحت صوبوں نے جو کمٹمنٹ کی تھی اضافی محصولات اکٹھے کرنے کی، تو وفاقی حکومت کو بتا دیا جائے کہ صوبے ایسا نہیں کر سکتے۔ اب پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، تو شوکت ترین نے جب محسن لغاری سے یہ کہا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہی بات میں خیبر پختونخوا کے وزیر خزانہ تیمور جھگڑا سے بھی کہوں گا، اور پھر وہی ہوا، انہوں نے تیمور جھگڑا کو بھی فون کیا، وہی بات کی۔ مگر ایک بات جو مختلف ہوئی پنجاب کے وزیر خزانہ سے ٹیلی فون گفتگو کے دوران، وہ یہ تھی کہ پنجاب کے وزیر خزانہ نے ایک خدشے کا اظہار ضرور کیا، کیونکہ وہ بھی ایک پاکستانی ہیں، پڑھے لکھے پاکستانی ہیں، بڑے ہی سمجھدار پاکستانی ہیں۔ انہوں نے شوکت ترین سے کہا کہ ایک ایسے وقت میں وفاقی حکومت کو ایسا خط لکھنے سے کہیں ریاست کا وجود تو خطرے میں نہیں پڑ جائے گا، کہیں ریاست کا مفاد تو نہیں، اس کو تو ٹھیس نہیں پہنچے گی، جس پہ شوکت ترین سابق وزیر خزانہ نے کہا کہ یہ جو ہمارے چیئرمین یعنی عمران خان کے ساتھ کر رہے ہیں، تو کیا اس سے ریاست کا وجود خطرے میں نہیں پڑتا؟ انتہائی کمزور اور انتہائی گری ہوئی دلیل کہ ایک طرف عمران خان اور دوسری طرف ریاست پاکستان۔ بہرحال تیمور جھگڑا کو بھی جب شوکت ترین نے فون کیا تو اس کے بعد تیمور جھگڑا نے تو فوراً ہی حامی بھر لی اور کہا میں بالکل یہ لکھوں گا اور یہ بالکل ہونا چاہیے، اور تیمور جھگڑا نے وہ خط لکھ دیا۔ کسی وجہ کی بنا پہ پنجاب کے وزیر خزانہ نے یہ خط نہیں لکھا۔ تیمور جھگڑا نے جو خط لکھا اس میں واضح کر دیا کہ وہ 6 جولائی کو جس خط کے ذریعے انہوں نے کمٹ کیا تھا کہ خیبر پختونخوا اضافی محصولات وصول کرے گا آئی ایم ایف کے ساتھ جو شرائط ہیں ان کے مطابق، ان شرائط پہ خیبر پختونخوا اب پورا نہیں اتر سکتا اور یہ ناممکن ہے۔ یہ خط اگر کچھ دن بعد لکھا جاتا تو شاید کوئی فرق نہ پڑتا، مگر یہ ایسے نازک موقع پہ لکھا گیا کہ آئی ایم ایف کا بورڈ کا ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس آج ہونے جا رہا تھا، اور اب سے کچھ دیر میں وہاں سے خبر بھی آنی ہے،
اور اگر خیبر پختونخوا کی حکومت نے جو یہ خط لکھا ہے تو یہ جنگل کی آگ کی طرح یہ بات پھیل گئی کہ پاکستان کی حکومت کے ایک صوبے نے آئی ایم ایف سے طے شدہ شرائط کے برخلاف اپنی جو کمٹمنٹ کی تھی پاکستان کی وفاقی حکومت سے، اس سے پیچھے ہٹ گئے اور کہا یہ ناممکن ہے۔ تو پھر آئی ایم ایف اس کے بارے میں کیا سمجھے گی، کیا سوچے گی؟ اور اگر یہ معاملہ ایگزیکٹو بورڈ آئی ایم ایف میں جاتا ہے اور آئی ایم ایف نے اگر اس پہ کوئی سنگین رد عمل کا اظہار کیا یا پاکستان سے اس کی وضاحت طلب کر لی، مزید تاخیر کا شکار ہو گئی پاکستان کے کیس، تو پھر آئی ایم ایف کے ایگزیکٹو بورڈ کا جو اگلا اجلاس ہے وہ چند ماہ بعد ہی ہوگا، اور پاکستان کے لیے ایک ایک دن قیمتی ہے۔ پاکستان دیوالیہ پن کی طرف جا رہا تھا، اور آئی ایم ایف کی یہ کیس پاکستان کے لیے انتہائی ضروری تھی، اور آئی ایم ایف کی ہی شرائط کے مطابق پاکستان نے چند دوسرے دوست ممالک سے بھی تقریباً $4 ارب کی کمٹمنٹس لے رکھی تھیں۔ تو اسی حوالے سے اگر دیکھا جائے تو تیمور جھگڑا نے جو خط لکھا ہے یہ انتہائی خوفناک خط تھا، مگر یہ صرف خط نہیں تھا، اس کے پیچھے ایک آڈیو ٹیپ تھی، ایک ٹیلی فونک گفتگو تھی، اور اس گفتگو کے مرکزی کردار تھے سابق وزیر خزانہ شوکت طرین۔ اور شوکت طرین کبھی بھی اتنا بڑا فیصلہ نہ لیتے اگر عمران خان جو سابق وزیر اعظم ہیں ان کی اجازت نہ ہوتی۔ اور عمران خان نے بھی اس خط کے حوالے سے جب معاملہ سامنے آیا اور ایک طوفان برپا ہوا کہ تحریک انصاف نے کیا حرکت کی ہے، آئی ایم ایف کے ایگزیکٹو بورڈ کے اجلاس سے چند دن پہلے یہ خط جو منظر عام پہ لایا، اور خاص طور پہ تیمور جھگڑا نے اس ٹیلی فونک گفتگو میں سنا جا سکتا ہے یہ بھی کہا کہ وہ آئی ایم ایف کے نمبر 2 کو جانتے ہیں اور وہ یہ لکھا ہوا خط آئی ایم ایف کے نمبر 2 کو بھی پہنچائیں گے۔ تو جب عمران خان کو یہ بات وہاں تک پہنچی تو عمران خان نے اپنی جیلم کے جلسے میں یہ کہا کہ وہ تو ہونا ہی تھا اور سیلاب آ گیا اور ان لوگوں نے جو ہے ہم سے کمٹمنٹ پوری نہیں کی۔ حالانکہ بات یہ نہیں تھی، بات یہ تھی کہ آپ یہ جو خط جو بھی آپ لکھنا چاہ رہے تھے یہ خط آپ 2 دن بعد بھی لکھ سکتے تھے، یعنی آئی ایم ایف کے ایگزیکٹو بورڈ کے اجلاس کے بعد بھی لکھ سکتے تھے، مگر ایسا نہیں کیا۔ یہ 2 دن پہلے لکھا جانا ضروری تھا تاکہ پاکستان کی جو آئی ایم ایف کی قسط ملنی ہے اس میں خلل پڑے، اس میں رکاوٹ آئے، اس میں تاخیر ہو، پاکستان کی معاشی حالت خراب ہو، اور عمران خان کو جلسوں میں یہ تقریر کرنے کا موقع ملے کہ ملک ڈوب رہا ہے، معیشت تباہ ہو گئی ہے اور سیلاب زدگان کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ یہ سب کچھ عمران خان کی تقریر تیار کرانے کے لیے یہ سازش کی جا رہی تھی، اور لوگ کہیں کہ عمران خان آوے آوے اور شہباز شریف جاوے جاوے، یہ تھی وہ سازش جو کہ یہ شوکت طرین جو ہیں یہ کبھی بھی عمران خان کے مشورے کے بغیر نہیں کر سکتے تھے۔ تو بہرحال جی آج افسوس اس بات کا بھی ہوا کہ اسد عمر جیسی ماشاءاللہ اللہ تعالی نے بڑا قد دیا ہے اور بڑی شخصیت دی ہے، مگر ایک محاورہ وہ بھی ہے نا کہ لمبے آدمی کی عقل جو ہے وہ ٹخنوں میں ہوتی ہے۔ معلوم نہیں اسد عمر اپنے قد بد کے مطابق جو ہے اپنی باتیں کیوں نہیں کرتے۔ آج جو انہوں نے پریس کانفرنس کی تیمور جھگڑا کو ساتھ بٹھا کر، اور جو انہوں نے تعویلیں دی، جو انہوں نے وجوہات بیان کی، جس طریقے سے بے شرمی اور ڈٹائی کے ساتھ انہوں نے دفاع کیا اس خط کا جو خیبر پختونخوا کے وزیر خزانہ نے لکھا تھا۔ اسد عمر کا یہ کہنا تھا کہ وہ خط حقیقت صرف خط ہے، باقی تو وہ آڈیو ٹیپ ہے نا جی، آپ کو پتہ ہے آڈیو ٹیپ میں تو ایڈیٹنگ بھی ہو جاتی ہے، سب کچھ ہو جاتی ہے، مگر اگر آڈیو ٹیپ درست بھی ہے، یہ اسد عمر کہہ رہے ہیں، اگر آڈیو ٹیپ درست بھی ہے تو اس میں غلط کیا ہے؟ ان لوگوں نے پاکستان کی جو پی ڈی ایم کی جو حکومت ہے، ان لوگوں نے جو کمٹمنٹ کی تھی پوری نہیں کی، وزیر خزانہ سے مل نہیں رہے تھے۔ اسد عمر اور تیمور جھگڑا سے نہ تو کسی نے سوال کیا نہ ہی انہوں نے جواب دیا کہ جناب آپ اس خط کو جو کہ انڈیفینسیبل ہے، جس کا دفاع نہیں کیا جا سکتا تھا، اس وجہ سے نہیں کہ اس خط میں کیا لکھا ہے، اس وجہ سے کہ اس خط کے اوپر جو تاریخ لکھی گئی تھی وہ آئی ایم ایف کے ایگزیکٹو بورڈ کے اجلاس سے 3 دن پہلے کی تھی۔ وہ تاریخ کیوں، اس تاریخ کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ تو اس کا جواب جو ہے نہ تو اسد عمر نے دیا، نہ تیمور جھگڑا نے دیا، نہ ہی کسی نے ان سے یہ سوال کیا، مگر سوال دوسرے بھی ہوئے، بڑے اہم ہوئے، اور وہ سوال درست ہوئے کہ شوکت طرین نے تو وجہ بتا دی خط لکھنے کی۔
وجہ وہ نہیں تھی جو تیمور جھگڑا نے خط میں لکھا کہ مجھ سے ملاقات نہیں ہو رہی تھی، ہمیں وسائل نہیں دیے جا رہے تھے، وجہ وہ تھی کہ یہ جو چور اور ڈاکو ہمارے چیئرمین کے ساتھ کر رہے ہیں، یہ شوکت ترین ٹیلی فون کال میں بتا رہے ہیں محسن لغاری کو اور یہ تیمور جھگڑا کو کہ یہ جو ہمارے ساتھ کر رہے ہیں ہمیں دیوار کے ساتھ لگا دیا ہے، تو ان کو خط لکھو، ان کو پتہ چلنا چاہیے، یعنی کہ آج ہی لکھو، انہی تاریخوں میں لکھو۔ تو سارا معاملہ ان تاریخوں کا تھا، سارا کھیل ان تاریخوں کا تھا۔ شاید پاکستان کی ایک اور تاریخ لکھی جانے کی ایک کوشش کی گئی، ایک تاریخ ایک نیازی صاحب نے 1971 میں لکھی تھی، اور ایک تاریخ اب انہی لوگوں کی نسلیں لکھنا چاہ رہی ہیں جن لوگوں نے 1971 میں کسی نہ کسی طریقے سے ایک بھدا اور ایک گندا کردار ادا کیا اور مول توڑ دیا تھا۔ تو یہ تھی ساری کھیل، اور اسد عمر اور تیمور جھگڑا کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے، وہ ایک پریس کانفرنس میں چلے جاتے ہیں، چند ان کے ٹٹو صحافی جو ہیں ان کے پاس چند سوال انہوں نے دیے ہوتے ہیں، جب شور ہوتا ہے سوال کا، ہلا ہوتی ہے، تو اپنی مرضی کے صحافی کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں ہاں جی آپ سوال کریں۔ چند سوال اس کے باوجود بھی ہو گئے، اور ان کا جواب نہ تو اسد عمر کے پاس تھا نہ تیمور جھگڑا کے پاس تھا۔ ان کے چہروں سے لگ رہا تھا کہ وہ دل سے ان سوالوں کے جواب نہیں دے رہے، ان کے چہروں سے، اسد عمر کو چہرے سے لگ رہا تھا کہ وہ خود مطمئن نہیں ہیں، مگر کپتان کے حکم کے اوپر آ کے ان پریس کانفرنس کو کر رہے ہیں۔ شاید اسد عمر جیسی شخصیات جو ہیں وہ اسی وقت اور ایسے کاموں کے لیے استعمال ہوتی ہیں کہ جب کوئی چیز جس کا دفاع نہ ہو سکے تو پھر اسد عمر جیسے گریسفل لگتی شخصیات جو ہیں وہ ان کو بٹھا دیا جاتا ہے، اور وہ اپنی اداؤں کے ساتھ ایک ایسی چیز کا دفاع کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں جس چیز کا دفاع نہیں ہو سکتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آئی ایم ایف کا ریویو بورڈ اپنے اجلاس میں اس کوئی بھی وجہ بتا کے یا یہ خط کی وجہ بتا کے وفاقی حکومت سے مزید وضاحت طلب کر لیتا ہے، جو کہ میرے خیال میں ہونا نہیں چاہیے، 750 ارب روپے کا معاملہ ہے، صوبائی حکومتیں وفاقی حکومت کو خط لکھ رہی ہیں، یہ وفاقی حکومت کا اندرونی معاملہ ہے، آئی ایم ایف کو کوئی اس معاملے میں پریشان نہیں ہونا چاہیے، ان کا جو معاہدہ ہے وہ وفاقی حکومت کے ساتھ ہے، مگر یہ اور بات ہے کہ انہوں نے وفاقی حکومت کے ساتھ معاہدوں میں یہ شرط رکھی تھی کہ چاروں صوبوں کی طرف سے کنسنٹ لی جائے کہ وہ اضافی محصولات رکھیں گے۔ تو اب اگر چاروں صوبوں میں سے ایک صوبہ یا دو صوبے کہتے ہیں کہ ہم نہیں لے سکتے تو آئی ایم ایف کے لیے شاید پریشانی کی بات ہو، مگر اصولی طور پہ یہ معاہدہ ایک ملک کے اور آئی ایم ایف کے درمیان ہے۔ تو میرے خیال میں تو ریویو بورڈ کو اس کو سنجیدگی سے جو خیبر پختونخوا کے وزیر خزانہ کا خط ہے اس کے اوپر کوئی سنگین رد عمل نہیں دینا چاہیے، مگر اگر ایسا ہوتا ہے کہ آئی ایم ایف کہتا ہے کہ یہ صوبوں کی طرف سے دوبارہ کمٹمنٹ لی جائے، ہم مزید نیکسٹ ریویو بورڈ میں دیکھیں گے، تو پھر پاکستان کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے؟ ایک سیکنڈ کے اندر پاکستان کی معیشت کہاں سے کہاں چلی جائے گی، اور اس کا جواب بھی کیا کوئی نیازی دے گا، یا اس کا جواب بھی کوئی جنرل عمر کا فرزند دے گا؟ اس کا جواب کون دے گا؟ کون ذمہ دار ہوگا اگر آئی ایم ایف یہ قسط روک لیتی ہے جس کے لیے سب پوری قوم ایک ایسے مشکل حالات میں منتظر بیٹھی ہے کہ شاید ایک طرف سیلاب کی آفت ہے اور دوسری طرف معیشت کا جو حال ہے وہ ہمارے سامنے ہے، اور آئی ایم ایف نے اگر اس ایگزیکٹو بورڈ کے اندر پاکستان کے لیے قسط جاری کرنے کی منظوری نہ دی تو اس کا جواب کون دے گا؟ اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ عمران خان ہوں گے، اسد عمر ہوں گے، تیمور جھگڑا ہوں گے، شوکت ترین ہوں گے، کون ہوں گے؟ پھر ایک اور پریس کانفرنس کی جائے گی، اسد عمر کریں گے، تیمور جھگڑا کریں گے کہ ہم اس کے ذمہ دار نہیں، یہ تو وفاقی حکومت نے کمٹمنٹ نہیں پوری کی تھی۔ شرم اس بات پہ بھی آتی ہے کہ ان لوگوں کو ابھی تک شرم نہیں آئی، اور اتنا وقت گزرنے کے بعد بھی وہ یہ تک نہیں کہہ سکے کہ ہمارا مخاطب آئی ایم ایف نہیں تھا۔ کیسے کہتے؟ آڈیو ٹیپ میں واضح طور پہ سنا جا سکتا ہے کہ تیمور جھگڑا کہتے ہیں میں تو آئی ایم ایف کے نمبر 2 کو بھی جانتا ہوں، میں اس تک بھی خط پہنچا دوں گا، اور شوکت ترین کہہ رہے ہیں آج یہ خط جاری کریں، سب کو پتہ چلے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اقتدار کا نشہ ٹوٹ رہا ہے، ابھی تک ٹوٹا نہیں ہے۔ یہ کب یہ اقتدار کا نشہ اترے گا؟ کیا پاکستان جو ہے وہ زیادہ اہم ہے یا عمران خان کا وزیر اعظم بننا زیادہ اہم ہے؟
یہ صوبائی حکومتوں کی طرف سے جس قسم کے تماشے ہو رہے ہیں، اس کی وجہ کچھ ہمارے معزز سپریم کورٹ کے ججز صاحبان بھی ہیں، جنہوں نے سب سے بڑا تماشا جو لگایا وہ آئین کے آرٹیکل 63A کی تشریح کی، جس کی تفصیلی وجوہات آج تک نہیں آئی، اور اس سپریم کورٹ کے 63A کی تشریح کا خمیازہ آج یہ پوری قوم، ہمارا پورا نظام اور ہماری ملک کی معیشت بھی خدا نخواستہ بھگتے گی۔ وہ کیا تھا؟ 63A میں کہہ دیا جی کہ جو اپنی پارٹی کی ہدایات کے مطابق ووٹ نہیں دے گا اس کی ووٹ شمار ہی نہیں ہوگی۔ پنجاب میں حکومت بدل گئی، خیبر پختونخوا میں پہلے تھی، اس کے بعد سے اب سب سے بڑے صوبے اور خیبر پختونخوا میں آپ دیکھ لیں اور اسلام آباد میں دیکھ لیں، اور یہ جو خط لکھے جا رہے ہیں خدا کے لیے، یہ 15 لاکھ روپوں کی تنخواہ ماہانہ لینے والے معزز ججز حضرات کو اتنا تو ظرف ہونا چاہیے کہ جو ایک فیصلہ دیا ہے اس کی کوئی وجوہات بھی ہوتی ہیں۔ ادھر کوئی بادشاہت نہیں ہے کہ منہ سے جو نکل گیا تو اس پہ عمل بھی ہو گیا تو بعد میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تفصیلی فیصلہ جاری ہونا چاہیے تھا جو نہیں ہوا، اور وہ تفصیلی فیصلہ جب آئے گا تو پھر معلوم پڑے گا کہ آخر اس کی وجہ کیا تھی اور یہ پنجاب میں حکومت کیوں تبدیل ہوئی۔ بہرحال آئی ایم ایف کی بات ہو رہی ہے اور شوکت ترین کی بات ہو رہی ہے۔ میرے خیال میں شہباز گل نے جو تقریر ARY پہ کی اس سے بھی زیادہ خوفناک یہ آڈیو ٹیپ ہے جس کا فورینسک کروانا چاہیے۔ اگر آئی ایم ایف کیس جاری کرتی ہے یا نہیں یہ الگ بات ہے، لیکن ایک اٹیمپٹ کی گئی ہے پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنے کی، اور وہ اٹیمپٹ کے کچھ شواہد بھی سامنے آئے ہیں۔ اس آڈیو ٹیپ کی فورینسک ہونی چاہیے۔ شوکت ترین، تیمور جھگڑا، محسن لغاری اور حتیٰ کہ عمران خان سے بھی تفتیش ہونی چاہیے کہ یہ سازش کہاں پہ تیار ہوئی۔ ابھی شہباز گل کی سازش کے حوالے سے معاملہ کسی منطقی انجام تک نہیں پہنچ رہا تھا کہ ایک اور یہ آڈیو ٹیپ بھی اب سامنے آ گئی ہے۔ تو آخر کب تک ہماری سیاسی جماعتیں اپنے چھوٹے چھوٹے سیاسی مفادات اور اقتدار کے لیے پاکستان کو داؤ پر لگاتی رہیں گی؟ یہ میرے خیال میں یہ اس وقت تک ہوتا رہے گا جب تک پاکستان توڑنے والوں کا احتساب نہیں ہوگا اور ان کی نسلوں کو یہ احساس نہیں دلوایا جائے گا کہ ان کے آباء و اجداد نے اس پاکستان کے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا تھا۔ مطیع اللہ جان MJ TV سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔